بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت دی، اس بابرکت مجلس میں جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور بڑھا سکے۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل تقریباً ہم نے 4 آیات دیکھی تھیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا روز قیامت کا ذکر کہ جب یہ قائم ہو جائے گی تو اس روز کس طرح سے سب جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی پورے ان لوگوں میں 2 گروہ بن جائیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو الگ کر دیں گے، اور جو کافر اور مشرکین تھے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے تھے انہیں جہنم کا راستہ دکھا دیں گے۔ ہم نے کل دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا مجرموں کو کہ دیکھو یہی جو چیز تھی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، بتایا تھا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے تھے۔ ایک بڑی قوم جو ہے، ایک مخلوق بہت سی اس گمراہی پر چلتی رہی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں ان آیتوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہاذہ یہ ہے، جہنم جہنم، التی وہ جس کا، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ دیے جاتے یا وعدہ کیے جاتے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ہاذہ، ابھی تک ہم نے ہاذا کو دیکھا تھا، اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ، اور ہم نے دیکھا تھا یہ میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ہاذہ مؤنث ہے۔ جہنم کے لیے کچھ عربی میں ایسے اسم نون ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں جو بظاہر جس میں کوئی ہمیں دکھتی نہیں ہے علامت یا کوئی نشانی یا سمبل مؤنث کا، جیسے ہم تا مربوطہ دیکھتے ہیں نا مؤنث میں، اس طرح سے نظر نہیں آتی، یا کوئی نام فیمیل جس سے احساس ہو کہ یہ مؤنث ہے کر یا فیمیل ہے، لیکن وہ بعض اسماء مؤنث میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو جو شمار کیا جاتا ہے، ان کو جانا جاتا ہے ایز اے ان کو عربی اسماء میں کہ یہ مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، ان کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جہنم کے لیے ہاذہ مؤنث فیمیل کی ضمیر ہاذہ اسی لیے آئی ہے کہ جہنم کو مؤنث کہا گیا، مؤنث مانا جاتا ہے۔ ہاذہ یہ ہے جہنم، جہنم پتہ ہے ہمیں، جیم ہاں میم اگر ہم اس کو کھولیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تاریک، اندھیرا اور گہرا گڑھا، جس میں اگر کسی بھی چیز کو پھینکا جائے، آگ کا گڑھا، تو نظر نہ آئے، اتنا گہرا ہو، اتنا تاریک یعنی اتنا اندھیرا ہو، اتنا گہرا آگ کا گڑھا۔ اور ہمیں پتہ ہے اصطلاح میں اسلامک اگر ہم اس سے دیکھیں تو جہنم آخرت کا ایک بہت بڑا آگ کا ٹھکانہ ہے، اور انسان پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے، جہنم کی تپش سے، جہاں پر نافرمان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ التی وہ جس کا، الذی جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، الذین ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی اسی میں ہے، اس میں التی، یہ بھی مؤنث کے لیے ہی تا یا مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ وہ جس کا کنتم تم تھے، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ دیے جاتے، یعنی جس کا وعدہ کیا جاتا۔ واو آئندہ، پہلے بھی یہ ورڈ گزر چکا ہے، وعدہ کرنا، جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا، تم سے بتایا جا رہا تھا دنیا میں۔ ہاذہ یہ ہے جہنم، جہنم
अल्लती वो जिसका तुम थे वादा दिए जाते, या तुम थे जिसका वादा तुमसे किया जाता। इस लौहा तुम दाखिल हो जाओ, इस लौ तुम दाखिल हो जाओ, हाँ इसमें, इस लौ सौद लाम या रूट है, माना है आग में गिरना, दाखिल होना, पहले अमर तो आग में गिर या तू जल, आग की तपिश। हाँ ज़मीर है उसमें, यानी हाँ, देखिए हु हमने पढ़ा अभी तक, मेल के लिए ज़मीर जो होती है जुड़ी हुई, और ये हाँ ज़मीर, इसका एग्जाम्पल बार बार हमने दिया है, जैसा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, तो हाँ यानी ये जहन्नम की तरफ है ये ज़मीर। तुम दाखिल हो जाओ इसमें, किस में? जहन्नम में। हाँ ज़मीर हमें बता रही मोहन्नस कि यहाँ पर जिक्र जहन्नम का है। तुम दाखिल हो जाओ जहन्नम में। अल यौम आज बहुत बार गुजर चुका है, खास अल यौम आज के लिए आता है। यौम इसकी वाहिद है, अय्याम इसकी जमा है। बीमा बसबब इसके जो, बी हरफ जर है, माँ जो के माने में, बसबब इसके यानी इसकी वजह से, कुन तुम थे, तकफुरून कुफ्र करते, तुम दाखिल हो जाओ उसमें यानी जहन्नम में, अलयौम आज, बासबब इसके जो तुम थे कुफ्र करते, जो तुम कुछ कर रहे थे उसके सबब आज तुम दाखिल हो जाओ। कफरा यकफुरू बहुत बार गुजर चुका है, काफ फा रा का माना इनकार करना, किसी चीज से मुंह मोड़ लेना। अलयौम दोबारा से आ गया, आज। नख्तिमु न हम, खत्म मोहर लगा देंगे, ये खा ता मीम, खा ता मीम इसका माना है, ए रूट वर्ड है, किसी चीज को सील करना, बंद कर देना, उसको इतने ऐसा बंद करना ताकि अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर ना जा सके, यानी कोई चीज बाहर ना आ सके उसे को बंद करने के बाद, सील करने के बाद, और कोई चीज बाहर से अंदर ना जा सके। नख नख नख्तिमु न हम, ये खत्मा खातमा मोहर लगा देना, सील कर देना, किसी चीज को बंद कर देना इस तरह से कि अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर ना आए। अला पर, अफवाहिम अफवाह उनके मुंहों पर, मुंह यानी फेस, यहाँ पर ये जो बात हो रही है जहां से हम गुफ्तगू करते हैं उस मुंह की, हम उनके उनके मुंहों पर मोहर लगा देना। ठीक है, ये हमारे पास है फा हा, मुंह या मुंह से निकलने वाली बात को फहम। ठीक है, फा हा ये इसकी जमा, ये अफवाह है, और ये इसकी वाहिद फम। यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुई है अफवाह, हिम जमीर है उनके, अफवाह मुंहों पर, मुंह या मुंह से निकलने वाली बात, इसका माना है मुंह या मुंह से निकलने वाली बात। ये हिम जमीर जुड़ी हुई है उनके, अफवाह इतना वर्ड है जिसका माना है मुंह, उन मुजरिमों के मुंहों पर, उन मुजरिमों के मुंहों पर। अलयौम आज, नख्तिमु हम मोहर लगा देंगे, अला अफवाहिम अफवाहिम उन मुजरिमों के मुंहों पर, व और तुकल्लिमु कलाम करेंगे, तुकल्लिमु कलाम करेंगे ना हमसे, व और तुकल्लिमु कलाम करेंगे ना हमसे। अब यहाँ पर तुकल्लिमु काफ लाम मीम, काफ लाम मीम, किसी से बात करना या गुफ्तगू करना, किसी से बात करना या गुफ्तगू करना, और कलाम करेंगे ना हमसे, ऐदिहिम उनके हाथ, ऐदी हाथ, हिम जमीर उससे अटैच उनके, ऐदी इससे पहले ये वर्ड आ चुका है, यद की जमा है, यद एक हाथ, ऐद ऐदी इसकी जमा है, यानी प्लूरल है, ये सिंगुलर है।
ٹھیک ہے، ید ایدی، اور ایدی کے ساتھ ہم کی ضمیر جڑی ہے، یعنی ان کے ہاتھ، وہ اور تشہدو گواہی دیں گے، شہادہ، شہادہ یعنی پتہ ہے ہم سب کو، ہم عام لفظ میں بولتے ہیں شہادت دینا، گواہی دینا، شین ہا دال، موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، معائنہ کرنا، جو انسان موقع پر موجود ہوتا ہے وہی گواہی دے سکتا ہے کسی بات کی، اسی سے مراد ہے موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، گواہی دینا۔ ارجلہم، ارجو، ارجل پیر، ہم ان کے، ارجل پیر، را جیم لام، رج یعنی پاؤں کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ارج، یہ بھی ایک سنگولر ہے اور اس کی جمع ہے ارجل یعنی پیر، پاؤں کو، ان کے پیر، ایدیہم ان کے ہاتھ، و تشہدو اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر، بما ساتھ اس کے جو، بی حرف جر، ما اس میں موصولہ ہے، بی ساتھ کے معنی میں ما جو، ساتھ اس کے جو، یا بسبب اس کے، کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، یکسبون کماتے، تا سین با، محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا، کمانا، یکسبون کماتے یا محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا یا کمانا۔ حاضی یہ ہے، جہنم جہنم، التی وہ جس کا، کن تم تھے تم، توعدون وعدہ دیے جاتے یا وعدہ کیے جاتے، اس لو داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ، ہاں اس میں سے مراد جہنم، تم داخل ہو جاؤ اس میں یعنی جہنم میں، الیوم آج، بیما بسبب اس کے جو، کن تم تھے، تکفرون کفر کرتے، الیوم آج، نختم نہ ہم، ختم مہر لگا دیں گے، علی پر، افواہہم ان مجرموں کے منہوں پر، و اور تکلم کلام کریں گے، نہ ہم سے، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، ایدیہم ان کے ہاتھ، و اور تشہدو اور گواہی دیں گے، ارجلو ارجلو پیر، ہم ان کے پیر، بیما بسبب اس کے جو، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا ساتھ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کی۔ تو ہم نے کل دیکھا تھا کہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم عقل نہیں رکھتے، تمہارے سامنے سب کچھ ظاہر کیا گیا ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں حاضی یہ ہے جہنم، التی وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر جہنم کو پیش کیا جا رہا ہے، جہنم کو لایا جا رہا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی پچھلی آیت سے اس کا بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 61 ہم 62 میں ہم نے دیکھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرو، سیدھے راستے پر آؤ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین مخاطب ہو رہے ہیں کافروں سے، مشرکوں سے، نافرمان لوگوں سے، جو دنیا میں بھی قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، آخرت کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح سے اٹھائے جائیں گے، یا اس طرح سے کہتے تھے کہ کس طرح سے ہمارا نام اعمال ہوگا، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان کا تصور اس طرح ہوتا تھا کہ زندگی میں عیش کرو، کھاؤ پیو، بات کا بات دیکھیں گے، ایک بار کی ہی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ تو اب یہ آیت اس وقت کہی جائے گی جب یہ لوگ قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ان لوگوں کو، المجرمین کو کیا کریں گے، الگ کر دیں گے نا، تم الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم الگ ہو جاؤ، مجرموں سے کہا جائے گا۔ اب الگ ہو جاؤ یعنی مجرموں کے سامنے کس چیز کو پیش کیا گیا، جہنم کو۔ اب
اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان کو مخاطب کر کر، یہی وہ چیز ہے جب یہ لوگ کافر، مشرکین، نافرمان، اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے والے، دنیا کی زندگی میں مگن رہنے والے جب آ جائیں گے وہ جہنم کے دروازے پر، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہی ہے جہنم، یہی روز قیامت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، اسی انجام کے بارے میں تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، اسی انجام کو ڈرانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر دور میں نبی مبعوث کیے گئے، انبیاء آئے، رسول آئے، ان کے ساتھ کتابیں آئیں، ان کے ساتھ صحیفے موجود ہوئے جنہوں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ہمارا سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ، باطل کا راستہ کیا ہے، لیکن کسی چیز پر تم نے دھیان نہیں دیا، تمہاری عقل سے تم نے کام نہیں لیا۔ عقل یہاں پر کیا تھی؟ باظاہر عقل نہیں تھی، عقل تھی بصیرت والی، حق کو پہچاننے والی عقل، یہ کوئی چیزیں تمہیں کام نہیں ہے۔ تو اب یہاں انجام دیکھو، دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی وعدہ تم سے کیا گیا تھا اسی جہنم کے بارے میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ اس وقت کیا ہیں؟ نافرمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تانا ہے، کیونکہ اسی وعدے کو وہ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، محض ایک فرضی کہانی سمجھتے تھے۔ ہم نے بستی والوں کے واقعے میں دیکھا کہ انہوں نے بستی والوں کو کیا کہا، جنہوں نے حق کا پیغام دیا تو انہیں جھوٹا کہا، یا جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کفار مشرکین کیا کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، یا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کہتے ہیں، کیسا کوئی ہو سکتا ہے جہنم، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہم اس کو مانیں گے۔ طرح طرح کے ان کے پاس اس طرح کے ہیلے ہوتے، ریزنز ہوتے جس کو نہیں ماننا ہوتا۔ عقل مطلب کہیں نہ کہیں ان کی چیز ہوتی تسلیم کہ ہے، جب یہ رب اس چیز پر قادر ہے تو یہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی انہیں ماننے نہیں دیتی۔ تو آج دیکھ لو، جس ہٹ دھرمی پر، اس پر تم اکڑے رہے دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر، آج اس دیکھ لو وعدے کی حقیقت کو دیکھ لو، ہم نے جو وعدہ کیا تھا۔ تو یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، حق ہے، خواہ وہ جنت کا وعدہ ہو یا جہنم کا وعدہ ہو۔ دنیا میں ہم بعض لوگوں کو اس وعدے کی محض سمجھتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں آپ بتاؤ، ہاں دیکھیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں گے کہ لوگ ابھی بھی ایسا موجود ہے، صرف کفار قریش کے وقت کا ہی نہیں کہ وہ ہنسی مذاق میں اڑاتے تھے لوگ، آج بھی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ہمارا اصل امتحان تو مرنے کے بعد ہے، ہم اس دنیا میں ایز اے مسافر کی طرح آئے ہوئے ہیں، بس ہماری منزل مقصود آخرت ہے۔ جب انہیں چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ لوگ ہنسی مذاق میں اس چیز کو اڑاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، مطلب سیریس نہیں لیتے۔ تو آج ان لوگوں کو وہی کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارا، جب لوگ، ظاہر سی بات ہے، جب دیکھیں گے جہنم کو تو کیا یہ لوگ خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی جہنم کیا تھی۔ جہنم ایک دھڑک، ایک پورا ایسا تاریخی گڑھا جس میں تاریخی کہتے ہیں اتنا اندھیرا ہوگا، اتنا زیادہ، اور اس میں آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ ایسا تاریخی گڑھا، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی خوشی تصور نہیں کرے گا۔ تو اس وقت وہ ان کا شرمندہ ہونا، کاش کہنا کہ ہم کتنی بڑی غلطی پر تھے، ہم نے ایسا کیسے کیا، ہم نے انکار کیا کیوں، جبکہ ہمارے سامنے واضح تھے، سب رسولوں کو بھیجا گیا تھا، ہم نے نوز باللہ رسولوں کو جھوٹا سمجھا، ہم نے کتابوں کا مذاق اڑایا، ہم نے حق کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کیا۔ تو آج ان کا یہ کچھ بھی شرمندہ ہونا کسی چیز پر کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اتنا ہی نہیں، انہیں یہ چیز بتا کر آگے ان سے کہیں گے اس لوحا، تم داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج، بسبب اس کے جو تم کرتے تھے کفر۔ اب کہا جائے گا کہ نہیں، اب ہو گئی، تمہیں دنیا میں مہلت دی گئی تھی، تمہیں چھوڑا گیا تھا کہ کر لو، بتا ایسا نہیں چھوڑا گیا تھا تمہاری زندگی کہ من مانی جو بھی کرو، تمہارے سامنے حق کو اور باطل کو واضح کیا گیا تھا، تمہاری فطرت میں ڈالا گیا تھا۔ اب دیکھیے انسان کی فطرت کس طرح سے ہوتی ہے، ایک چیز کو ہم کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا دل اس چیز پر بے چینی محسوس کرتا ہے، ہمیں کوئی اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہمارا خود دل اس بات کو بتاتا ہے، ہمیں خود محسوس ہوتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈالا ہے کہ انسان سچائی اور حق کو پہچانے، باطل کیا ہے، کیا چیز ہے دیکھے۔ اب اسی معاملے میں اللہ آ کے فرما رہے ہیں کہ آج اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ صرف ایک محض حکم نہیں دے رہے ان کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو کہ نہیں، جس کا وعدہ کیا گیا تھا آج دیکھ لی تم نے جہنم، اب جاؤ، اب تم اس میں داخل ہو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، ایک آرڈر نہیں ہے،
بلکہ ایک محض ان لوگوں کو ایک تانا ہے، ان کو ایک سخت تانا دیا جا رہا ہے، ان کو ایک مطلب ان کو اور شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ یہی چیز تھی نا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب ان کو عبرت کا سامان دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سارے ظاہر سی بات ہے، اب یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیا کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے امت جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے یہ چیز ہوگی نا۔ اور جنتی دیکھیں گے، جنتی اس وقت شکر ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حق پر رکھا، ہم نے اللہ کے احکامات کو جانا، دنیا میں ہم نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری۔ اب یہ جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ہر چیز کو جھٹلایا، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جزا اور سزا کو جھٹلاتے تھے، کوئی چیز انہیں بتائی جاتی اس چیز کو کرو اس چیز کو نہیں، اتنے حلیے اتنے ریزنز ان کے پاس ہوتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ دنیا اور آخرت میں فرق کرو، قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہاں پر تمہیں انسان کو بس اپنے امتحان کی تیاری کرنا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ مسافر خانہ ہے دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حقیر بتائی کہ اللہ کے سامنے دنیا کیا ہے، دہاڑے مارتا ہوا اس سمندر۔ صحابہ اس میں ایک انگلی ڈبو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اس انگلی پر اور کہتے ہیں کہ جانتے ہو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس انگلی میں سے یعنی اس جو ہے فنگر میں سے جو ڈراپ نکلا ہے، ایک بوند پانی کا، یہ دنیا ہے، اور یہ دہاڑے مارتا ہوا جو سمندر جو سی ہے اتنا بڑا، یہ آخرت ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی حقارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایز اے آزمائش امتحان گاہ کے طور پر ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں مکمل اختیار دیا ہے کہ ہم کفر کریں یا ایمان لائے، ہم ترجیح کس چیز کو دیں یہ ہمارے پاس رکھا ہے، ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ ہاں کہ آخرت کی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اس کے مطابق اپنے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے جنت وہ ملے گی، یا نہیں اس کے برعکس ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے عیش عشرت کو چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنا دی پھر عیش اور عشرت کی جگہ، تو آخرت پھر تمہارے لیے کوئی عیش کی جگہ یا کوئی آرام اور سکون میسر نہیں ہوگا، وہاں پر کفر ہے۔ مومن کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھیے، ہم ایمان کی دولت کو بڑی دولت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے مراد صرف ہمارے پاس ہے ہمارا اسٹیٹس، یعنی ہم کس اعتبار سے آج ہیں، کتنا پیسہ ہمارے پاس بینک بیلنس معنی رکھتا ہے، ہمارے پاس کتنا بنگلے جیسے کہیں یا گاڑیوں کا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، ہم کتنے پیمانے پر اپنے کو سے کیا ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بچوں کو مہیا کر سک رہے ہیں، کتنی چیزیں آرام دہ بچوں کو دے سک رہی ہیں، کیسے اسکولس میں پڑھا رہے ہیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہم ایسوں سے دوستی، ہم دین کی نظر میں دین والے جو ہیں کم چیز میں وہ محبت نہیں آتی، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایکول ہو، ہمارے جیسے ہو۔ لیکن دیکھیے یہ چیزیں تو فانی تھی، ان چیزوں کا اگر تصور ہوتا تو کیا آپ سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کرتے تو کیا آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب عیش و عشرت نہیں اترتی؟ ہر چیز کھانا پینا ہر چیز ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بس اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے یا مانگتے۔ ہر نبی کے ہم داستان کو دیکھیں گے، ہر نبی کی کہانی کو دیکھیں گے، ہر نبی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ہر نبی کوئی عیش و عشرت میں نہیں رہے ہیں، جتنے ہم دیکھیں گے زیادہ تر نبیوں کی غریبی میں زندگی گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءوں کے سردار، بخشے بخشائے ہوئے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، کتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے باوجود آپ اگر ہم سیرت پر، اب 12 اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں، دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، کتنے فاقے کے دن تھے، کیا ان کا بستر تھا، کیا ایسے نرم گدے ملائم بستروں پر سوتے تھے؟ آج جس چیز کو ہم تصور کرتے ہیں، جس چیز کو ہم نعمت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے ہمارے پاس، سب کچھ عالیشان ہے تو ہم بہت اچھے اسٹیٹس میں ہیں، اگر ہمارے پاس دین کے ساتھ خیر کے ساتھ یہ نعمت نہیں ہے تو یہ نعمت ہمارے لیے خیر نہیں ہے، یہ نعمت تو ہمارے لیے وبال بن گئی، آخرت میں تو اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تو خسارہ ہے ہمارے لیے، نقصان ہے۔ اگر بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے، لیکن وہ دولت دین میں ہے، دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ نعمت اس کے دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس سے بڑھ کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، کسی بھی مرحلے میں ان نعمتوں کو پا کر وہ اللہ کو نہیں بھولتا، ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، تو پھر یہ نعمتیں تو سراسر اس کے لیے خیر کی نعمتیں، پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید اس بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کو دولت سے نوازے ہوں،
تاکہ وہ دوسروں لوگوں کی مدد کر سکے. ورنہ ہمارے پاس ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہمارے لیے نعمت ہے. یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ بسبب تم کفر کرتے تھے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر، دنیا کی زندگی کو کمانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو آخرت کو بھولے ہوئے تھے. لیکن آج کیا ہوگا؟ آج ہم تمہیں وہ ساری جو دنیا میں ہم نے مہلت دی، عیش عشرت دی، کوئی چیز، کوئی پیسہ، کوئی اسٹیٹس تمہارا، کوئی رتبہ، کہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی. کیا حکم دیا جائے گا؟ جنہوں نے بھی ان چیزوں کو پا کر اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور انہیں اللہ کے احکام کے مطابق اگر نہیں لگایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دولت والا ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتے ہیں نیک بندے، دولت والے ہو سکتے ہیں، مومن دولت والا ہو سکتا ہے. دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کروڑوں دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے. یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. انسان یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میری کمائی میں محنت ہے یا میری کمائی ہوا پیسہ ہے، کیونکہ الرازق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے. اس کے علاوہ چاہ کر بھی اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان جو ہے اپنی پوری زندگی محنت لگا دے تو بھی وہ نہ کمائے. اور اگر اللہ جہاں چاہے تو انسان کو آرام سے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے. ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اختیار. اللہ کن فیکن کا مالک ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تھا اب، لیکن اس نعمت کو پانے کے بعد ہمارا سب سے بڑا ہم ذہن میں کیا رکھے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی بھی ہیں تو ان چیزوں کا ہم حق کیسے ادا کر رہے ہیں. جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ نعمتیں بھی ہمارے لیے خیر ہیں، آخرت میں ہمیں جنت کا باعث بنائیں گے. اگر ان نعمتوں کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ان نعمتوں کو پا کر تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کفر ہیں، انکار کرنے والی ہیں. جیسے کل ہم نے مثال دی تھی کہ ہم صرف کفر انکار کرنا یعنی اللہ کے نہ ہونے کا انکار کرنا نہیں، اللہ کے احکام کو. ایک چیز ہے جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں کرنا، یہ فضول خرچی ہے. ہم نے اگزامپل لیا تھا چھوٹا سا شادی بیاہ کے موقع پر، اور اس میں ہم کر رہے ہیں دنیا کے دکھاوے کے لیے کہ تو ہم نے اپنی نفس کی غلام بنے. ہم یہاں پر ہم نے اپنی خواہشات کو مانا تو ہم نے انکار کس کا کیا؟ اللہ کے حکم کا. تو آج بسبب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے انسان سے کہیں گے کہ داخل ہو جا. کہاں داخل ہو جا؟ جہنم میں. اور الیوم آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور کلام کریں گے ہم ان سے ان کے ہاتھوں سے اور گواہی دیں گے ان کے پیر جو کچھ وہ کرتے تھے. اب دیکھیں اس آیت میں کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. یعنی روز قیامت ایک انتہائی حیران کن ایک منظر ہوگا، پیش آئے گا کہ جب انسان کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا تو دھڑالے سے مطلب بے خوف اور نڈر انسان کہے گا کہ انکار کرے گا کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، یا رب میں نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں جتنا بھی انسان دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپانے اور انکار کرنے کے لیے زبان کا ہی استعمال کرتے ہیں نا، زبان سے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں، مجرموں کو، مشرکوں کو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. مہر کا ہم نے معنی کیا دیکھا تھا کہ سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکے. اور ایک ایسا لمحہ ہوگا جب انسان کی سب سے بڑی طاقت جو ہے جس سے انسان بول کر اپنی سچائی کو ثابت کر سکتا تھا، زبان، وہ بے اختیار ہو جائے گی. سیل لگانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری طرح سے فزیکلی منہ کو کسی سیلو ٹیپ سے ڈھانک دیا ہے یا کسی طرح سے بند کر دیا ہے یا سی دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ کی حکمت سے زبان کو اس وقت کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کچھ بول سکے. بے بس ہو جائے گی. بظاہر زبان نظر آئے گی جس سے ہم بات کرتے ہیں منہ سے، وہ سارا بے بس، کوئی کلام اس منہ سے نکل ہی نہیں سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر. اور کس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے اس وقت؟ ہاتھوں کو اور پیروں کو. یعنی ان کے ہاتھ اس وقت گواہ بنیں گے. ہاتھ ان تمام کاموں کی گواہی دیں گے جو انسان نے دنیا میں کیے تھے. چوری کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی اور کے برے کام میں حصہ لیا، جو بھی ہاتھوں سے کیے ہوں گے وہ سارے گواہی دیں گے اس وقت کہ انسان نے کیا 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 تھا. اسی طرح پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کن جگہوں پر چل کر گئے تھے. گناہوں کی محفل میں گئے تھے، شراب خانوں پر گئے تھے، غلط راستوں پر گئے تھے، چل کر سارا ہر طرح. یعنی جسم کا انسان یہاں پر صرف ذکر کیا جا رہا ہے دو اعضاء کا، دو پارٹس کا، ہاتھ اور پیر کا. لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان جھٹلائے گا اس چیز کو تو زبان کو بند کر کر یہ اختیار دیں گے انسان کے اعضاء کو کہ اب بتاؤ سارے احوال. انسان خود حیران رہے گا. یہ یعنی انسان کا خود جسم اس کا گواہ بن جائے گا اس کے خلاف. جس چیز کا انسان اپنی زبان سے
انکار کر رہا تھا کہ اس چیز کو میں نے کیا نہیں ہے، سارا جسم اس کا گواہ بن جائے گا، بتائے گا کہ نہیں یہ انسان نے کیا کیا چیزیں کی. یہ آنکھیں بتائیں گی کہ ہم نے کیا انسان نے بے حیائی کے کام دیکھے ہیں، کیا بے حیائی کی کی. کان بتائیں گے کہ فحش گانوں کو سننا، آج کل جو بنا ہوا ہے بہت ٹرینڈ پر کہ میوزک کو سننا سکون محسوس ہوتا ہے سمجھتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نوز باللہ. اور ہماری مسلم نوجوان اس میں سب سے زیادہ ہیں. ہم ایز اے پیرنٹس، ہم مائیں بہنیں، ہمارے پر ذمہ داری ہے اگر ہمارا کوئی چھوٹا یا بڑا اس چیز کو کر رہا ہے، اس میں انوالو ہے، تو ہم اس کو نکالیں. جو سکون، جو راحت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام میں دی ہے وہ کسی اور چیز میں نوز باللہ مل سکتی ہے؟ وہ چیز تو اتنی حرام چیز اتنی ہے کہ انسان کو وہ پوری طرح سے غافل کر رہی ہے، اس کے دلوں پر پردہ ڈال رہی ہے. یہ ساری چیز، یہ سارے اعمال دیکھیے انسان کو یکسبون جو وہ کماتا تھا. کمانے سے مراد پیسہ کمانا نہیں ہے، یہاں پر مالی کمائی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی نیک اور بد اعمال جو انسان نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، ہر وہ عمل جو ہاتھ اور پاؤں سے کیا گیا ہے، جو بھی باقی چیزوں سے باڈی پارٹ سے ہم نے یوز کیا ہے، اس کو کئی صحیح کان کو ہم نے اللہ کے کلام سننے میں لگایا ہے، آنکھوں کو ہم نے اللہ کا ذکر دیکھنے میں لگایا ہے، کسی چیز میں، یعنی سارا وہ خود اس کا جواب دیں گے، اس کا حساب لیا جائے گا. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ خود اس کے انسان کے خلاف اس کی باڈی ہو جائے گی، اس طرح سے ہو جائے گا. انسان انکار جن چیزوں کا کر رہا تھا وہ سارے پول اس وقت کھل جائے گی جو کچھ وہ کرتا رہا. یعنی یہ آیت ہمیں کتنا بہرا سبق دیتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے جرم کا انکار نہیں کر سکے گا. ایسا سبحان اللہ اللہ کا عدل ہوگا کہ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، اس کے باڈی پارٹ اس کے خلاف خود گواہی دیں. اب یہ سوچے کہ انسان کو دنیا میں گناہ سے بچنے اور ہر عمل کے بارے میں ہمیں کتنی غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں کتنا یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل کرے اللہ کی نظر سے ہمیں اوجھل نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، ہم اس حساب سے بچ نہیں سکتے. یعنی ہر چیز کا ہمیں عمل دینا ضروری ہوگا. ہم چاہیں گے بھی اپنی زبان سے، لیکن ہم آخرت کے دن ہمارے اعضاء اس کو جھٹلائیں گے نہیں، ہمیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے بڑی صحیح مسلم کی حدیث، کل انشاءاللہ ہم اس حدیث کو لیتے ہوئے آگے کی آیتوں پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے. اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہے میرے نفس کی طرف سے ہے، کان کی طرف سے، اللہ اس کو درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.